نماز کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ نماز کے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اس کو بہت غور سے سنیے۔ میں تفصیل سے بیان کروں گا اور کچھ شبہ ہو تو بعد میں ملاقات کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ نماز صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم غلط طریقے سے پڑھیں گے تو وہ نہیں ہوگی، اور نماز صحیح پڑھنے کے لیے 7 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، سنن نماز، مستحبات نماز، مکروہات نماز، مفسدات نماز۔ ان کو اگر سمجھ لیں، صرف 7 چیزیں ہیں، زیادہ نہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پوری زندگی کام آئے گی، اور نماز کے مسائل میں آپ شک و شبے میں نہیں رہیں گے۔ وعدہ یہ ہوا تھا کہ آج شرائط نماز پر بات ہوگی۔ شرائط نماز یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کو مکمل کر لینا ضروری ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر طہارت ہے۔ طہارت کا معنی پاکی، صفائی اور ستھرائی ہے۔ نماز پڑھنے والے کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، اس کے کپڑے پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیے اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ غلطیاں ہم سے کہاں ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں پاک ہونا ہے: جسم، کپڑے اور نماز کی جگہ۔ جسم پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا غسل بھی صحیح ہونا چاہیے، وضو بھی صحیح ہونا چاہیے، اور جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب جسم پاک ہے۔ غسل صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غسل میں جو 3 فرض ہیں کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو کلی کرنا ضروری ہے، ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہے، پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اس میں کوئی بھی غلطی ہوگی تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے، غسل نہیں ہوگا، کتنا بھی آپ نہا لیں نہیں ہوگا، کلی صحیح نہیں کریں گے نہیں ہوگا، اور سر سے پیر تک کوئی بھی جگہ بال برابر بھی سوکھی نہیں ہونی چاہیے، پانی اچھی طرح بہنا چاہیے، تب غسل صحیح ہوگا۔ ایسے ہی وضو میں چہرہ اچھی طرح دھونا چاہیے، جہاں پیشانی کے پاس سر کے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان سے اس کان تک بہترین طریقے سے پانی پہنچنا چاہیے۔ یہ آدھی پیشانی سے دھو لیں گے اور آدھی پیشانی کے اوپر بالوں کے پاس سوکھا ہے، یہاں یا تھوڑی کے نیچے سوکھا ہے، یا ادھر کانوں کے پاس تھوڑا سا حصہ رہ گیا، وضو نہیں ہوگا اس سے، اس لیے اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔ اور کوہنیوں کے اوپر تک ہاتھ دھونا ضروری ہے، کوہنی چھوڑ گئی وضو نہیں ہوگا۔ سر کا مسا بھی صحیح ہونا ہے۔ پیر دھونے میں اکثر ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے، وہ بھی دھیان رکھنا ضروری ہے، ایڑی بھی مکمل نہیں ہونا چاہیے، تو وضو صحیح ہونا چاہیے۔ تو غسل صحیح ہوگا، وضو صحیح ہوگا تو بھی نماز صحیح ہو سکتی ہے، ورنہ نماز کی ایک شرط طہارت نہیں پائی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے۔ نجاست کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ لیجیے۔ نجاست شریعت نے جس چیز کو بھی کہہ دیا ہے کہ یہ چیز گندگی ہے، وہ نجاست ہے۔ ہم آپ کس کو گندگی سمجھتے ہیں وہ معتبر نہیں ہے، شریعت کس کو گندگی کہہ رہی ہے آپ اس کو سمجھ لیجیے آسانی کے ساتھ۔ شریعت جس کو گندگی کہہ رہی ہے وہ چاہے کپڑوں پہ لگے، وہ چاہے جسم پہ لگے، اس کو دھو کر صاف کرنا ہو۔ مختصر میں آپ ہمت کر کے اس کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ نجاست شریعت میں 2 قسم کی ہے، ایک کو نجاست غلیظہ بولتے ہیں، ایک کو خفیفہ بولتے ہیں۔ غلیظہ کا مطلب وہ بہت سخت نجاست ہے، تھوڑی بھی لگ جاتی ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔
خفیفہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ہلکی ہوتی ہے، اس میں زیادہ لگنے پر نماز نہیں ہوتی، اور نجاست جو سخت والی ہوتی ہے یا ہلکی والی ہوتی ہے وہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو وہ خون ہوتا ہے، یا تو وہ غلاظت ہوتی ہے، یا پیشاب ہوتا ہے، یا تھوک ہوتا ہے۔ خون وہ حرام جانور، انسان، حلال جانور، پرندے، سب کا خون نجاست غلیظہ ہوتا ہے، لگ جائے گا جسم یا کپڑوں پر تو اس کو جو سکہ ہوتا ہے اس سکے کے برابر اگر لگ جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہو سکتی ہے ہماری، اور اس سے کم لگا ہوا ہو تو بھی نماز سنت کے خلاف ہوگی، بہرحال ثواب تو کم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جو غلاظت ہوتی ہے، غلاظت بھی حرام جانور کی، انسان کی، حلال جانور کی غلاظت نجاست غلیظہ ہوتی ہے، پرندوں کی غلاظت غلیظہ نہیں ہوتی۔ آپ آ رہے تھے جھاڑ کے نیچے سے مسجد میں، ایک کبا آپ کے اوپر غلاظت کر دیا، وہ تھوڑی سی ہے، ایک سکے کے برابر ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، ہلکی والی نجاست ہے، ہو جائے گی نماز۔ لیکن اگر وہی وہ ہمارے بچے نے کچھ کر دیا تھا، وہ ایک سکے کے برابر لگ گیا تھا تو پھر نماز نہیں ہوگی، وہ غلیظہ ہوتا ہے، انسان کی غلاظت۔ تو غلاظت میں یاد رکھیں، حرام جانور کی ہو، انسان کی ہو، حلال جانور کی ہو، وہ سخت والی نجاست ہے، پرندے کی ہلکی والی ہوتی ہے۔ اکثر پرندوں کی نجاست ہمارے اوپر گر جاتی ہے۔ اور پیشاب میں بھی یہی ہے کہ حرام جانور اور انسان کا پیشاب غلیظہ میں آتا ہے، حلال جانوروں کا پیشاب خفیفہ میں آتا ہے۔ بکری ہے گھر میں یا گائے وغیرہ ہے، اس کے پیشاب کی 1-2 چھینٹ اچھل گئی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ بچوں کا یا کسی کا پیشاب ایک سکے کے برابر اگر لگ گیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ فرق ہے انسان کے پیشاب میں اور حلال جانور کے پیشاب میں۔ ایسے ہی تھوک میں ہے کہ حرام جانور کا تھوک بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے، انسان کا تھوک بھی نجاست نہیں، اور حلال جانور کا تھوک بھی نجاست نہیں ہوتا۔ اور جو حلال پرندے ہیں ان کی نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور حلال جانوروں کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہوتا ہے۔ یہ نجاست ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ نجاست ہمارے جسم پر لگی ہوئی اگر ہے کہیں تو اس کو دھو کر صاف کرنا ضروری ہے، اور اس سے وضو یا غسل نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اگر گندگی لگ گئی تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں لگی ہے اس کو دھو لیں۔ تو جسم پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وضو صحیح ہونا چاہیے، غسل صحیح ہونا چاہیے، اور ہمارے جسم پہ نجاست نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجیے، ہم وضو بھی صحیح کرتے ہیں صحیح طریقے سے، غسل بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ وہ پانی اس قابل نہیں ہوتا ہے۔ پانی اگر مستعمل ہے تو اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ اب مستعمل کیسے ہوتا ہے سمجھیے۔ پانی میں آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، یا آپ کی طہارت ٹوٹنے کے بعد، یا وضو ٹوٹنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے تو وہ پانی وضو غسل کے قابل نہیں رہے گا، وہ مستعمل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے گھر کے اوپر جو ٹنکی لگی ہوئی ہے اس کا ڈھکن اڑ جاتا ہے، ہوائیں چل رہا ہے، بندر آ کر اس میں منہ ڈال دیتا ہے یا اس میں کود کے نکل جاتا ہے، وہ پوری ٹنکی ناپاک ہو گئی، کیونکہ بندر حرام جانور ہے، اس کا تھوک نجاست غلیظہ ہے، جیسے ہی اس کا منہ پانی پہ پڑے گا وہ پوری ٹنکی کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ نیچے نل میں آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، آپ کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ اس لیے اوپر کی ٹنکیوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس کا ڈھکن ہے یا پھر اڑ گیا ہے، کیونکہ معاشرے میں بندر اکثر پھرتے رہتے ہیں، وہ حرام کرتا ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کے ہاتھوں میں بالکل چھوٹے بچے، نجاست وغیرہ لگی ہوئی تھی، پیشاب کے خطرے پڑ گئے تھے ان کے ہاتھ پر، یا کچھ بھی ایسا تھا، وہ جا کر ویسے ہی
बकेट घड़े में या किसी चीज़ में हाथ डाल देते हैं, पानी नापाक हो जाएगा। तो पानी अगर मुस्तमल है तो भी उससे वुज़ू वसूल नहीं होगा, नापाक है तो भी वुज़ू वसूल नहीं होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। वुज़ू वसूल का पानी, हमारे घरों में जो पानी है उसको बहुत एहतियात से रखना चाहिए। घर के हर मेंबर को, ख़वातीन को बोल देना चाहिए कि जब भी पानी में हाथ डालना है हाथ धोकर डालिए ताकि एहतियात रहे, वरना ऐसा हो सकता है कि हम वुज़ू हमारा टूट गया था या हम ज़रूरत से पानी हुए थे या वसूल टूट गया था और हाथ धोने से पहले डायरेक्ट हम डाल दिए हो, वो चाहे हौज़ हो, बैरल हो, कुछ भी हो, फिर पानी मुस्तमल होगा, फिर वुज़ू वसूल नहीं होगा उससे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब उसके बाद आती है कपड़ों की बारी, कपड़े पाक होना। कपड़े पाक होने का मतलब ये है, एक है कपड़े मैले होना, मैले होने से कुछ नहीं होता, नमाज हो जाएगी। एक होता है कपड़े नापाक होना। तो कपड़े नापाक कैसे होते हैं उसको समझ लीजिए। कपड़े नापाक होने का मतलब कोई नजासत जो हमारे जिस्म से निकली हमारे कपड़ों में लग गई वो नापाक हो गई। एक तो ये है। तो इसमें क्या होता है, पूरा कपड़ा तो नापाक नहीं होता, थोड़ी जगह ही नजासत लगती है, उतनी जगह को धो लेना चाहिए पाक करके, उसके बाद मैले कपड़ों में डाल दें। बाद में औरतें उसको सब मिलाकर धोएंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम वो नजासत वाला कपड़ा वैसे ही लपेट कर मैले कपड़ों में डाल देंगे और हमारी ख़वातीन वो सब उठाकर एक टब में डाल देंगी या एक बकेट में या वॉशिंग मशीन में डाल देंगी, वो एक कपड़ा पूरे कपड़ों को नापाक रहेगा। उसके बाद इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि साबुन लगा या सर्फ लगा या कम्फर्ट लगा, उससे कुछ नहीं होगा जब तक वो शरई तरीके से पाक नहीं किया जाएगा। इसलिए हर मेंबर को ये आदत बनाना चाहिए कि मैं जो कपड़े पहना हुआ हूँ, मेरा कपड़ा अगर नापाक होता है तो मैं खुद उतने हिस्से को पाक करूँगा, उसके बाद मैले कपड़ों को सुधारूँ। ये हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। और ख़वातीन को भी ये समझाएं कि छोटे बच्चों के कपड़े अलग धोया करें, उनके कपड़े अक्सर नजीस होते हैं, वो पेशाब कर लेते हैं कपड़ों में, ज़रूरत से पानी हो जाते हैं, बहुत अंदेशा रहता है। तो छोटे बच्चों के कपड़े अलग धो दें, बड़े लोगों के कपड़ों में मिला कर ना धोएं। ऐसे ही जो नीचे पहनने के कपड़े हैं, पैजामे, पैंट है, अंडरवियर है, उनको कुर्तों के साथ ऊपर पहनने वाले कपड़ों के साथ मिलाकर ना डाल दें, हो सकता है उसमें कुछ नजासत है, उनको अलग धोया करें, इसको अलग धोया करें। याद हर मेंबर को समझा दें कि अगर आपके नीचे पहनने वाले कपड़े अगर नजिस हो जाते हैं तो उसी वक्त उतने हिस्से को पाक करके मैले कपड़ों में डालें ताकि वो बाकी कपड़ों को नजिस ना कर दें। तो बज़ाहिर तो हम बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं, इतर भी लगा के आए हैं, लेकिन धोने में ये सब गलतियाँ हुई और ये नापाक था, तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि हमारे कपड़े नापाक है। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी संजीदगी घरों में ख़वातीन को समझाने की ज़रूरत है। उनके जहन में ये बात नहीं उतरती, वो समझते हैं कुछ भी हुआ होगा, साबुन लगा दिए हैं, वॉशिंग मशीन में फिर गए हैं, इसमें बदबू नहीं आ रही है, साफ़ हो गए। हमारे हिसाब से साफ़ होना अलग है, शरीयत के हिसाब से साफ़ होना चाहिए। एक आदमी 10 घड़ों से पानी नहा ले, नाक में पानी ना चढ़ाए, वो शरीयत के हिसाब से साफ़ नहीं होगा। जैसे हमारे कपड़े भी शरीयत के हिसाब से साफ़ नहीं होंगे, तो शरीयत के हिसाब से साफ़ कैसे होंगे नापाक कपड़े? वो जो पानी बह रहा है, नल खोलेंगे आप तो पानी बह रहा है, वो बहते हुए पानी में वो मुसलसल उसको धोना चाहिए नजासत जाने तक। ये तरीका होता है कपड़े धोने। जैसे आस्तीन पर बच्चे ने पेशाब किया, अब ये जुब्बा उतार कर ये आस्तीन को वो नल के नीचे रखें, फिर साबुन लगाएं, उसी के नीचे रखें, उसी के नीचे रगड़ें, इतनी देर करें कि वो नजासत उसमें से चली जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये पूरा जुब्बा निकाल कर बकेट में डाल दूँगा, बकेट में पानी भर दूँगा, पहले तो ये आस्तीन नापाक थी, अब उस पानी से पूरा जुब्बा ही नापाक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी आस्तीन के टच में आएगा पूरी बकेट का पानी नापाक हो जाएगा और ये पूरे जुब्बे को नापाक कर देगा। इसलिए तरीका खुद भी समझ लें, घर वालों को भी समझाएं कि कोई भी कपड़ा नापाक है
تو جس کا بھی وہ کپڑا ہے پہلے اس کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی ناپاک ہوا وہ خود اتنے حصے کو پانی سے پاک کر کے میلے کپڑوں میں ڈالے، یا کم از کم بتا دے کہ یہ کپڑا ناپاک ہے، پھر اس کپڑے کو الگ سے پاک کرنے کے بعد باقی کپڑوں میں ملا کر اسے دھو دے۔ یہ کپڑوں کی ہوگی۔ تیسری چیز ہوتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ۔ مسجدوں میں تو نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہوتی ہے، عموماً گھروں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں نے اگر کچھ غلط کر دی تھی تو وہ دھوئے بغیر اس پر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو موٹی جانماز ہوتی ہے اس کو آپ بچھا کر پڑھ لیں، تو اس کے نیچے فرش جیسا بھی ہوگا آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر اس کے نیچے کوئی نجاست ہوگی تو آپ صاف کر لیں گے۔ اگر بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا تھا مگر وہ سوکھ گیا، آپ دھوئے بھی نہیں تھے، جانماز اس کے اوپر ڈال کر آپ پڑے تھے، پھر بھی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی ہے۔ تو یہ غلطی بہت کم ہوتی ہے، عموماً نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہی ہوتی ہے، پاک جگہ ہی آدمی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ طہارت ہے، جسم پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، نماز کی جگہ پاک ہونا، یہ تین چیزیں صحیح ہوگی تبھی نماز درست ہوگی۔ اور یہ تین چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان رکھیں، وضو بھی صحیح ہوگا، غسل بھی صحیح ہوگا، وہ پانی جس سے وضو غسل کی ہے وہ بھی صحیح ہوگا، کپڑے بھی صحیح ہوں گے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی صحیح ہوگی۔ بولنے میں آپ کو اتنا لمبا لگ رہا ہے کہ اتنی تفصیلات ہیں، اتنی ڈیٹیلز میں جانا ہے، اتنی باریکیاں، کوئی باریکی اس میں نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی اتفاق سے نجاست کے معاملے پیش آتے ہیں، ورنہ عموماً کپڑے جلدی ناپاک نہیں ہوتے ہیں، پانی بھی جلدی مستعمل یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی پیش آنے والی چیزیں ہیں، تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے تاکہ ہماری ایک نماز بھی برباد نہ ہو۔ مکمل طہارت کے ساتھ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز شروع ہوگی۔ یہ طہارت کے مسائل تھے۔ آگے جو صدر عورت وغیرہ میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ طہارت میں اتنا لمبا ہو گیا، ہر ایک اتنا ہی لمبا ہوگا، نہیں ہوگا، مختصر ہے، اور آگے تو بہت زیادہ مختصر ہوگا۔ یہ تھوڑی طہارت کی باتیں یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد طہارت کے اوپر۔ انشاءاللہ آگے صدر عورت بیان کریں گے اور باقی شرائط کے بعد فرائض واجبات وغیرہ بیان کریں گے۔ کسی کو کوئی شبہ ہو تو الگ سے ہم سے مل کر بھی سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ضرور پوچھیے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا